اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہمارے سامنے ڈاکٹر اسرار احمد کی تفسیر بیان القرآن ہے اور اس کا چھٹے رکوع پہ بات جو ہے وہ جاری ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کے بقول یہ چھٹا رکوع جو ہے یہ پیچھے سے گزشتہ سے آنے والی چیزوں کی جو ہے اسی کا تسلسل ہے۔ موجودہ پروگرام چھٹے رکوع کی تشریح ہے جسے ہدایت کی بنیاد قرار دیتے ہوئے رکوع ہدایت کا نام دیا گیا ہے۔ یہ مواد قرآنی آیات کے گہرے مفاہیم کو عام فہم انداز میں بیان کرنے کے لیے ترتیب دیا گیا ہے۔ ان آیات کا مقصد مسلمانوں کو قرآنی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارنے کے لیے فکری رہنمائی فراہم کرنا ہے، اور اس علمی کام کے ذریعے ڈاکٹر صاحب نے سورہ البقرہ کے اہم مضامین اور دروس کو بڑی خوبصورتی سے اجاگر کیا ہے، اور یہ بات بہت اچھی طرح سے واضح کی ہے کہ یہ جو آیات ہیں یہ محض بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہیں، یا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ صرف ان کے لیے تھیں اور اب ہمیں جو ہیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہیں بہت ساری احادیث کا حوالہ دیا ہے کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گزشتہ قومیں جو کچھ کرتی رہیں ہم میری قوم بھی وہی کچھ کرے گی۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ اس پوڈ کاسٹ کو دلچسپ بنانے کے لیے ہم نے کوشش کی ہے تاکہ مضامین جو ہیں قرآن کے ان کو سننے کے لیے، ان کو سمجھنے کے لیے، ان سے معلومات حاصل کرنے کے لیے تھوڑی سی دلچسپی پیدا کی جا سکے۔ بیان القرآن رکوع ششم۔ ذرا تصور کریں کہ کوئی انسان اپنی آنکھوں سے سمندر کو درمیان سے پھٹتا دیکھے، پانی کی اونچی دیواریں کھڑی ہو جائیں اور اس کی جان لینے والا دشمن مطلب وہ ظالم لشکر اسی سمندر میں اس کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو جائے، تو منطقی طور پر تو اس انسان کا ایمان ہمیشہ کے لیے پختہ ہو جانا چاہیے نا؟ بالکل ایسا ہی لگتا ہے کہ اس کے بعد تو کوئی شک بچنا ہی نہیں چاہیے، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ محض 40 دن بعد وہی لوگ ایک گائے کے بچڑے کو خدا مان کر اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں، اور یہ سننے میں کسی عجیب داستان کا حصہ لگتا ہے، لیکن اصل میں یہ اجتماعی انسانی نفسیات کا ایک نہایت گہرا اور تاریخی تجزیہ ہے۔ آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم بالکل اسی بے چین کر دینے والی حقیقت کو کھولیں گے۔ جی ہاں، اور یہ واضح کر دوں کہ آج کی اس نشست کی بنیاد ڈاکٹر اسرار احمد کی بیان القرآن تفسیر کے نوٹس پر مبنی ہے، خاص طور پر سورۃ البقرہ کے چھٹے رکوع اور اس کے متصل حصوں کے حوالے سے یہ مطالعہ کیا گیا ہے۔ تو ہمارا مقصد کیا ہے آج؟ کیونکہ عموماً ایسی تاریخی باتوں کو صرف مذہبی زاویے سے دیکھا جاتا ہے۔ دیکھیں، یہاں ہمارا ہدف کسی مخصوص مذہبی یا سیاسی نظریے کی تبلیغ بالکل نہیں ہے، بلکہ فراہم کردہ مواد کی روشنی میں بنی اسرائیل کی قدیم تاریخ، ان کی نفسیات اور اس میں چھپے اجتماعی اسباق کا تجزیہ کرنا ہے۔ اچھا، یعنی ایک طرح کی فکری کھوج۔ بالکل، اور نوٹس خود یہ واضح کرتے ہیں کہ یہ محض ماضی کی کہانیاں نہیں ہیں۔ ماہرین کے مطابق اسے ایک فرد جرم یعنی چارج شیٹ کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ یہ انسانیت اور خاص طور پر موجودہ دور کے لوگوں کے لیے ایک آئینے کی طرح ہے۔ خود احتسابی کا آئینہ، یہ لفظ بہت وزن رکھتا ہے، کیونکہ اکثر جب ہم قدیم تاریخ پڑھتے ہیں نا تو ذہن ایک عجیب تسلی میں ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو گزرے ہوئے دور کی باتیں ہیں، وہ لوگ تو ہم سے بالکل مختلف تھے۔ ہاں، وہ ایک نفسیاتی فاصلہ ہم خود بنا لیتے ہیں، لیکن جب اس قدیم تاریخ کے آئینے میں پچھلے لوگوں کے بجائے اپنا ہی اجتماعی چہرہ نظر آنے لگے تو بے چینی ہونا لازمی ہے۔ بالکل۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ اس متن میں جو کہ 9 رکوعوں پر مشتمل ہے، اس چارج شیٹ میں ایسی کون سی باتیں ہیں جو موجودہ دور کے لیے اتنی سنگین تنبیہ بن جاتی ہیں؟ اس میں سب سے اہم نقطہ یہی ہے کہ انسانی رویوں کا دائرہ ہمیشہ گھوم کے واپس اسی جگہ آتا ہے۔ تفسیر کے نوٹس میں ایک حدیث کا حوالہ موجود ہے جو اس تنبیہ کی شدت کو بہت بڑھا دیتا ہے۔ اچھا، وہ کس حوالے سے ہے؟ اس میں بتایا گیا ہے کہ آنے والے لوگ ہو بہو پچھلی امتوں کی پیروی کریں گے، اور جو تشبیہ استعمال کی گئی ہے وہ نہایت حیرت انگیز اور سخت ہے۔ مطلب اگر پچھلی امتیں کسی گوئے یعنی چھپکلی یا لیزرڈ کے بل میں گھسی تھیں تو بعد میں آنے والے بھی اندھا دھند وہیں گھسیں گے۔ ارے، لیزرڈ کا بل، یہ تو ایک نہایت تنگ، تاریک اور بے مقصد جگہ کی علامت لگتی ہے۔ جی بالکل،
मतन का मुद्दा ये है कि अगर पिछली कौमों ने ज़हनी और अखलाकी पैमाने पर खुद को तबाह किया था, तो नई कौमें भी बगैर सोचे समझे उसी तबाही के रास्ते पर चल पड़ेंगी। ये तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई किसी कॉर्पोरेट कंपनी की पुरानी ऑडिट रिपोर्ट पढ़ रहा हो ताकि मौजूदा कंपनी को इसी दिवालियापन से बचाया जा सके। लेकिन क्या इज्तिमाई इंसानी नफ्सियात वाकई इतनी ही दोहराए जाने वाली चीज है कि हम पिछलों की गलतियों से सीखने के बजाय होबहू उन्हीं के कदमों पर चलते हैं? हाँ, क्योंकि इंसानी फितरत मादी असबाब मिलने पर अमूमन एक जैसा ही रद्देमाल जाहिर करती है। जब किसी ग्रोह को ताकत, इक़्तिदार या आसाइशें मिलती हैं तो उनकी ज़हनियत में तकब्बुर और मादियत आ ही जाती है। सही, मतलब सदियां गुजरने के बावजूद बुनियादी इंसानी खामियां वही रहती हैं। बिल्कुल। इसीलिए इन गलतियों के तसलसल को रोकने और नजरिए को बचाने के लिए इस मतन में एक बहुत ही दिलचस्प और गहरा तरीका बताया गया है। इसे रियाजी के एक ब्रैकेट की तरह समझाया गया है। रियाजी का ब्रैकेट? अलजेब्रा और तारीख का ये मिलाप वाकई बहुत दिलचस्प लग रहा है। इस नजरियाती इन्हिराफ को रोकने के लिए मतन ने इस ब्रैकेट को कैसे इस्तेमाल किया है? देखें, मतन में ये समझाया गया है कि छठे रुकू की शुरुआत और इख्तिताम की आयात बिल्कुल एक ब्रैकेट की तरह काम करती हैं। जैसे अलजेब्रा में होता है ना कि अगर ब्रैकेट के बाहर कोई रकम हो तो अंदर की तमाम रकमें उससे ज़र्ब खाती हैं। हाँ, मल्टीप्लाई होती हैं। जी, तो यहाँ इन नोट्स में बताया गया है कि इस ब्रैकेट के बाहर जो उसूली शर्त रखी गई है वो रसूल पर ईमान लाना है। यानी इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी इनामात या नेकियां हैं वो सब इस शर्त के ताबे हैं। अच्छा, तो इसका मतलब है कि अगर ब्रैकेट के बाहर की रकम सिफर हो जाए तो अंदर की लाखों करोड़ों की रकम भी रियाजी के उसूल के तहत सिफर हो जाती है। वाह, ये तो एक बहुत ही सख्त मंतिक है। यानी अगर नजरियाती ढांचे में से उस शर्त को निकाल दिया जाए तो सारी फिलॉसफी सिफर हो जाती है। लेकिन मैं यहाँ ये पूछना चाहूंगी कि आखिर क्यों एक नजरियाती ढांचे में रसूल या कायद को मरकजी हैसियत से निकाल देने से पूरा निज़ाम ही मुंधम हो जाता है? ये बहुत अहम सवाल है। मतन इसका जवाब यूं देता है कि अगर मरकजियत हटा दी जाए ना तो नजरिया सिर्फ एक बेअमल फलसफा रह जाता है और फलसफे को हर शख्स अपनी मर्जी और मफाद के मुताबिक ढाल सकता है। यानी इंटरप्रिटेशन की कोई हद नहीं रहती। बिल्कुल सही। मतन के मुताबिक रसूल इस नजरिए की अमली शक्ल और उसकी खालिसपन का मुहाफिज होता है। और नोट्स में इस बात को समझाने के लिए गैर जानिबदाराना तौर पर कुछ तारीखी मिसालें भी दी गई हैं। वो मिसालें क्या हैं? जानना दिलचस्प होगा। मतन में मिसाल के तौर पर मुगल बादशाह अकबर के दीन इलाही का जिक्र है। नोट्स ये मौक़िफ़ पेश करते हैं कि इस फलसफे की बुनियाद ये थी कि सब मजहब ठीक हैं और सिर्फ खुदा को मानना काफ़ी है। यानी रिसालत को जानबूझकर बीच में से निकाल दिया गया। अच्छा, ताकि एक नया सियासी मफाद हासिल किया जा सके। यानी ब्रैकेट के बाहर की रकम को सिफर कर दिया गया। बिल्कुल। और इसी तनाजुर में ये नोट्स बाद में आने वाले रहनुमाओं जैसे गांधी और अबुल कलाम आज़ाद की मुत्तहिदा कौमियत के फलसफे पर भी तनकीद करते हैं। सही। तो मतन के मुताबिक उनके फलसफे में क्या खामी थी? नोट्स के मुताबिक खामी ये थी कि वहाँ भी तमाम मज़ाहिब की बुनियाद सिर्फ खुदा परस्ती पर रख दी गई और रिसालत की लाजमी शर्त को गैर ज़रूरी समझा गया। मतन का इस्तदलाल ये है कि जब बुनियाद ही हटा दी जाए तो निज़ाम बिखर जाता है। ये काफ़ी गहरी नज़रियाती बहस है। लेकिन चलें अब हम इस कौम के अमली तजुर्बात की तरफ आते हैं जिन्हें ये नज़रिया दिया गया था, क्योंकि उनके साथ जो हुआ वो इंसानी नफ्सियात को वाकई बेनकाब करता है। उन पर किस तरह की आजमाइशें आईं? इनका तजर्बा हौलनाक था। मतन बताता है कि फ़िरौन उनके बेटों को कत्ल करता था और औरतों को जिंदा रखता था। ये नस्ल कुशी थी जिसने कौम को नफ्सियाती तौर पर बिल्कुल कुचल कर रख दिया था। गुलामी का ये दौर सदियों पर मुहित था, जब इंसान को ये ना पता हो कि उसकी अगली नस्ल बचेगी या नहीं, तो वहाँ आज़ाद ज़हनियत तो वैसे ही ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल। और फिर उन्हें उस अजाब से निजात मिली, और वो निजात कोई सियासी मुज़ाकरात का नतीजा नहीं थी बल्कि खालिस मौजज़ा था। हाँ, वो समंदर का फटना। जी। और यहाँ नोट्स एक दिलचस्प जुग्राफियाई इशारा देते हैं। अमूमन लोग इसे दरियाए नील समझते हैं, लेकिन मतन के मुताबिक ये खलीज सुएज का वाक़या था। अच्छा, यानी समंदर का बाकायदा दरमियान से फटना कोई आम कुदरती अमल नहीं था बल्कि एक हकीकी मौजज़ा था।
اور اس عظیم الشان نجات کے بعد جب ان کے قائد حضرت موسیٰ 40 دن کے لیے کوہ طور پر گئے تو قوم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ جی، محض 40 دن کے اندر۔ یہ تو شارٹ ٹرم میموری لاس کی انتہائی شکل ہے۔ مطلب آپ کی آنکھوں کے سامنے سمندر پھٹتا ہے، آپ کا دشمن غرق ہوتا ہے اور آپ ایک بچھڑے کو خدا مان لیتے ہیں۔ کیا انسان کو سیدھے راستے پر رکھنا اتنا ہی مشکل ہے؟ اصل میں یہاں غلامی کے ذہن یعنی سلیو مائنڈ سیٹ کو سمجھنا ضروری ہے۔ جسمانی بیڑیاں تو کٹ گئی تھیں، لیکن ذہنی بیڑیاں ابھی وہیں تھیں۔ اچھا، تو مطلب ان کا ذہن ابھی بھی مصر کے اسی مادی اور بت پرست ماحول میں اٹکا ہوا تھا۔ بالکل، انہیں ان چیزوں کی پوجا کی عادت تھی جنہیں وہ دیکھ سکیں، چھو سکیں۔ جیسے ہی قائد نظروں سے اوجھل ہوا، وہ اپنے پرانے کمفرٹ زون میں واپس چلے گئے۔ یہ واقعی نفسیات کا ایک تاریخ پہلو ہے۔ تو پھر اس سنگین غلطی کے بعد اس نظریاتی انحراف کی تلافی کیسے کی گئی؟ کیونکہ معافی تو اتنی آسانی سے نہیں ملی ہوگی۔ معافی کا طریقہ نہایت سخت تھا۔ متن کے مطابق ان 12 قبیلوں میں سے جنہوں نے شرک کیا تھا، انہیں حکم دیا گیا کہ وہ اپنے ہی قبیلے کے مجرم لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں۔ صبر کریں، اپنوں کے ہاتھوں اپنوں کو قتل کروانا، یہ تو بہت ہی سخت ہے۔ جی، نوٹس بتاتے ہیں کہ اس عمل میں تقریباً 70,000 لوگ مارے گئے۔ یہ کوئی عام معافی نہیں تھی، بلکہ اسے ایک لازمی نظریاتی تطہیر یعنی پرج قرار دیا گیا ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا اس کا مقصد قبائلی عصبیت کو جڑ سے اکھاڑنا تھا تاکہ نظریہ ان کے خون کے رشتوں پر غالب آ سکے؟ اور متن یہاں ایک اور دعویٰ بھی کرتا ہے۔ نوٹس کے مطابق اسلامی شریعت میں مرتد کی سزا اور رجم کے جو احکامات سنت میں ملتے ہیں، وہ دراصل اسی شریعت موسوی کے نظریاتی تحفظ کا ہی تسلسل ہے۔ یعنی نظام کی پیورٹی کو برقرار رکھنے کے لیے یہ اصول وہاں سے جڑا ہوا ہے۔ لیکن اتنی بڑی تطہیر کے بعد تو کم از کم ان کی ذہنیت ٹھیک ہو جانی چاہیے تھی نا؟ بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا۔ ان کی سرکشی ختم نہیں ہوئی۔ انہوں نے خدا کو دیکھنے کی ضد کی اور عذاب کا شکار ہوئے۔ پھر اللہ نے انہیں صحرا میں بادلوں کا سایہ دیا اور من و سلوہ جیسی بہترین خوراک دی۔ من و سلوہ یعنی بغیر کسی محنت کے پکا پکایا کھانا؟ جی، متن اسے کاربوہائیڈریٹس اور پروٹین کا بہترین مجموعہ کہتا ہے، لیکن اس سب کے باوجود غلامی کے اثرات کی وجہ سے ان کا اخلاقی کردار اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ جب انہیں آگے بڑھ کر جہاد کرنے کا حکم ملا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ ارے، مطلب اتنی سہولیات کے بعد بھی لڑنے سے انکار؟ ہاں، انہوں نے کہا ہم سے یہ محنت نہیں ہوتی، اور اسی کی سزا میں انہیں 40 سال تک صحرائے سینا میں بھٹکنے کی سزا ملی۔ 40 سال صحرا میں بھٹکنا، میرے خیال میں یہ صرف راستہ بھولنا نہیں تھا، بلکہ دراصل ایک طرح کا نفسیاتی قرنطینہ تھا۔ قرنطینہ، یہ اصطلاح بہت موزوں ہے۔ آپ کے خیال میں اس کا مقصد کیا تھا؟ مجھے لگتا ہے کہ مقصد یہ تھا کہ وہ جو پرانی نسل ہے نا، جو غلامی کی عادتوں میں جکڑی ہوئی ہے، وہ اس صحرا میں قدرتی موت مر جائے اور وہاں ایک نئی آزاد ذہن والی نسل پروان چڑھے۔ کیا ایسا ہی ہے؟ بالکل یہی بات متن میں بتائی گئی ہے، اور واقعی اسی نئی نسل نے بعد میں اریحا یعنی جیریکو کا شہر فتح کیا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وہاں بھی ان کی مادی سوچ ختم نہیں ہوئی۔ وہ کیسے؟ فتح کے بعد کیا ہوا؟ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ شہر میں سجدہ کرتے ہوئے اور انتہائی عاجزی سے ہماری مغفرت فرما۔ یعنی ایک اخلاقی معافی کی درخواست۔ جی، مگر انہوں نے مذاق اڑاتے ہوئے خنتا کہنا شروع کر دیا، جس کا مطلب ہے گندم۔ یہ تو محض الفاظ کا کھیل نہیں تھا، بلکہ مادیت پرستی کی انتہا تھی کہ اخلاقی معافی پر مادی گندم کو ترجیح دی جا رہی تھی۔ بالکل، اور اس تکبر کی وجہ سے متن بتاتا ہے کہ ان پر آسمانی عذاب یعنی طاعون نازل ہوا، جس نے سرکشی کرنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ واہ! تو آج کے اس پورے گہرے مطالعے سے ہمیں ایک بہت واضح اور سنگین پیٹرن سمجھ آیا ہے۔ فرعون کی غلامی سے نجات، سمندر کا پھٹنا اور پھر محض 40 دن بعد بچھڑے کی پوجا، اس کے بعد وہ سخت ترین نظریاتی تطہیر، پھر 40 سال کا وہ نفسیاتی کوارنٹینا، اور آخر میں معافی کی جگہ گندم مانگنا۔ جی، یہ سارا سفر اس بات کی گواہی ہے کہ مراد کتنی بڑی ذمہ داری لاتی ہے۔ بالکل، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نعمتوں اور مراعات کے ساتھ جب قومیں شکر گزار ہونے کے بجائے تکبر اور مادیت کا شکار ہو جاتی ہیں تو ان کا زوال یقینی ہو جاتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ اسی لیے یہ متن ایک آئینے کی طرح ہے جو ہمیں ماضی کے ذریعے اپنا حال دکھاتا ہے۔ اور اسی حال کو دیکھتے ہوئے ہم اس پروگرام کا اختتام ایک ایسے سوال پر کریں گے جو سننے والوں کو واقعی سوچنے پر مجبور کر دے گا۔
متن میں ہم نے دیکھا کہ غلامی کے اثرات اور ذہنیت کو ختم کرنے کے لیے ایک پوری نسل کو 40 سال تک صحرا میں گزارنے پڑے تاکہ ایک آزاد نسل پیدا ہو سکے۔ آج کے اس جدید دور میں جب ہم سوچتے ہیں کہ ہم بہت ترقی یافتہ ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم واقعی آزاد ہیں؟ بالکل، کیا ہم بھی جانے انجانے میں کسی ایسی ہی ذہنی، ثقافتی یا مادی غلامی کا شکار تو نہیں جسے مٹانے کے لیے شاید ہمیں بھی کسی علامتی صحرا یا نفسیاتی قرنطینہ سے گزرنا پڑے؟ اس پر ضرور سوچئے گا۔ تو یہ تو تھا جی بیان القرآن کا رکوع 6، اور اس کو 5 کے ساتھ بھی جوڑا گیا تھا، اور آگے جو ہے 7واں رکوع جو ہے وہ بھی اسی کے ساتھ ملتا جلتا ہے، بلکہ ڈاکٹر صاحب کے بقول تو 15 رکوع تک جو ہے یہ سلسلہ ایک ہی مضمون جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اس میں اگر سوالات دیکھے جائیں تو 3 سوالات جو ہیں آپ کے لیے چھوڑے جاتا ہوں، اس پر غور کیجئے گا کہ سورہ بقرہ کے 6 رکوع میں ہدایت کے بنیادی اصول کیا ہیں؟ ڈاکٹر اسرار احمد کے مطابق اس رکوع کا مرکزی پیغام کیا ہے، اور اس متن میں بنی اسرائیل کے واقعات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اظہر نیاز کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔